علی رسولہ الکریم اللہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی آخری آیت 176، سورہ آل عمران کی 200 اور سورہ بقرہ کی 286، اور اس سے پہلے کون سی سورت پڑھی تھی؟ اس کی کتنی آیتیں تھی؟ ماشاءاللہ 7 مثانی، وہ سورت پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ اور پھر سورہ آل عمران، اور یہ چوتھی سورہ نساء بھی آج ختم ہو گئی۔ اور ایسے پیارا کلام ہے کہ اس کی حلاوت کیا ہے کہ اب میں کہتا کہ اب آگے چلنا کہتا کہ پیچھے والا پڑھے، آگے والا پڑھے، ایسے کوئی اللہ نے اس کلام میں ایسے کوئی مٹھاس رکھیے کہ ایک چیز ہوتی ہے انسان کہتا ہے میں نے پڑھ لیا دوبارہ نہیں پڑھا، اور یہ ایسے ہے کہ اگر کل کا سبق میں پڑھاؤں نا، جو کل کا پڑھا، آپ بولیں کہ آج میں نیا بل سرناؤ سن رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بڑی حدیث حضرت علی سے وہ ہے، روایت ہے مشکات شریف، قرآن کے فضائل قرآن کے موضوع میں وہ ہے کہ اس کے سننے سے انسان تھکتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے، اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے کہ اب زندگی بھر سنو گے لیکن یہ نہیں لگے گا کہ تو ہم سن چکے۔ تو یہاں ایک جو شروع میں ہم نے اس صورت میں پڑھا تھا کہ وراثت کے بارے میں، یہاں پھر فرمایا کہ یستفتونک، آپ سے پوچھتے ہیں، اب کس کے بارے میں؟ کلالہ کے بارے میں۔ آگے جواب سے پتہ چلتا ہے، یہاں تو آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، استفتاء، فتویٰ کہتے ہیں، فتح کہتے ہیں جوان کو، تو فتوے میں بھی طاقت ہوتی ہے نا، دلائل سے فتویٰ مزین ہوتا ہے اور بنا ہوتا ہے قرآن کی آیت حدیث مبارکہ، تو اس لیے اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے قل اللہ یفتیکم، یہ اہم مسئلہ ہے، اس کا فتویٰ تمہیں اللہ خود دیتا ہے۔ اللہ فتویٰ تو دیتے ہیں لیکن اللہ کو مفتی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ قرآن تو سکھاتا ہے الرحمن علمہ، لیکن اللہ کو معلم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کے نام توقیفی ہے، اپنے طرف سے کوئی نام اللہ کے لیے نہیں لگ سکتا۔ کلالہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے، کلالہ وہ ہے جن کے ماں باپ اور اولاد نہ ہو۔ یہ آیت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اس کے سوال کے جواب میں کریم مولا نے نازل فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، آقائے دو جہان ان کے بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ کسی بیمار کی بیمار پرسی سنت رسول ہے۔ ہم کس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں؟ جو ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں بیمار پرسی کے لیے آیا تھا، یہ نہیں کہ اس کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے پر چند حقوق ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کرو۔ قیامت کے اللہ بندے سے پوچھے گا نا، اے بندے میں بیمار ہوا تھا، آپ نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ کہ گیا اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہوتا ہے؟ کہتے ہیں میرا فلاں بندہ، خاص کر وہ لوگ جو بے سہارا ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کو ہم بالکل نظر انداز کرتے ہیں، تو اگر اس کی بیمار پرسی کا پاک کرتا تو آج یہاں پاتا۔ بہت سارے اس قسم کے سوالات بندے سے ہوئے کہ بندے دیکھ صحیح۔ تو پیارے آقا دو جہان تشریف لے گئے، آپ بے ہوش تھے، پیارے آقا دو جہان نے وضو فرمایا، اور وضو کا باقی پانی جو ہے آپ حضرت جابر رضی اللہ عنہ پر چھنکایا۔
آپ ہوش میں آ گئے، ہوش کے بعد پیارے آقا دو جہان سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ میں لا ولد ہوں، میری بہنیں ہیں، ساتھ ہیں، میرے خالے بھائی ہیں، لیکن نہ ماں باپ زندہ ہے، نہ میری اولاد ہے، تو میری ترکے کا کیا ہوگا؟ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ آپ دنیا سے اب نہیں جاؤ گے، اب دنیا سے اب نہیں جاؤ گے۔ تو فرمایا جو لا ولد ہو، نہ ان کے والدین ہو، نہ اولاد ہو، ان امرؤن، امرأتن، امرؤن، امرأتن عورت، امرؤن مرد، کوئی مرد یا عورت وفات پا جائے، ان کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ بھی نہ ہو، اولاد نہ ہو اور ماں باپ بھی نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہو، کیسی بہن؟ حقیقی یا اللہ تھی۔ پہلے کیا پڑھ چکے ہیں؟ وہاں بھی یاد رکھو، قرآن کی آیتوں میں تطبیق ہو، کہ یہاں پہ جو ہم نے پڑھا تھا وَإِن كَانَتْ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةٌ وَامْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، یا اس کی، یہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ اخیافی بہن یا بھائی ہو، احیافی آپ جانتے ہیں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ماں شریک بہن کو احیافی کہتے ہیں، اور باپ شریک اور ماں باپ شریک کو احیافی اور اللاتی کہتے ہیں، تو اس لیے اس میں آیت میں تکرار نہیں ہے، یہاں احیافی کا ذکر ہوا تو یہاں کتنا تھا؟ ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا ہے۔ اب کوئی بولا کہ یہاں تو چھٹا تھا اور یہاں کتنا ہے؟ یہاں ہے نصف ما ترک، کیونکہ یہ سگی ہے نا اور وہ احیافی تھی، تو اس لیے اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ کوئی بولے گا جس کو صرف ترجمہ پڑھے کہ بھائی وہاں تو آدھا وہ چھٹا تھا اور یہاں پہ آدھا، یہ کیا ہوا؟ بولے بھائی یہ مسئلہ اصل یہ ہے، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر یہ بہن انتقال کر جائے گی تو یہ بھائی اس کا وارث ہے۔ بھائی بہن ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوتے اس صورت میں جب والدین ہو، اولاد ہو، بیوی، تو پھر وہ نہیں ہے، وہ وارث نہیں ہوتے۔ آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ کے پراپرٹی میں آپ کے بہن بھائیوں کا حصہ نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ لیکن اگر اولاد نہیں ہے پھر آ جاتے، پھر یہ دیکھیں ماں باپ نہیں ہے پھر یہ آ گئے۔ اولاد نہ ہو کس کی؟ بہن کی، نہ بیٹا نہ بیٹی، اگر بیٹی ہے تو عصبہ بہن کو ملے گا، اور وہ ذی فرض نہ ہوگی، ذی فرض الگ ہوتے اور عصبہ الگ، اور اگر بیٹا موجود ہے تو بھائی بہن سب محروم، ایسے ہی باپ یا دادا کے ہوتے ہوئے بھائی بہن محروم ہوتے، دیکھیں پھر یہ وارث نہیں ہوتے۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر ہوں یہ دو، کلالہ دو، کلالہ کے بھائی دو ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو 2/3 ہے اس میں سے جو اس نے بھائی نے چھوڑا، 2/3، 3 میں سے کتنے سے ملیں گے؟ 2۔ خیال ہے کہ میراث کے مسائل میں 2 بھی جماعت ہے، کیا 2 جماعت ہے، اور اس میں بھی جماعت ہے، کس میں؟ نماز میں بھی 2 جماعت ہیں۔ اس کے علاوہ اردو میں 2 جماعت ہیں اور عربی میں 2 نہیں ہیں جماعت۔ وہ آیت تھے، اب دیکھیں جمع ہے، عربی میں 2 آیت تھے تو وہ نہیں بولتے کہ وہ مرد آئے تھے، بولو گے 2 آئے تھے، رجلان، آج جب 2 سے بڑھے گا پھر جمع، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ یہاں دیکھیں یہاں پہ جو سورہ نساء میں کے 12 نمبر آیت میں پڑھا تھا تو کہا کہ اس سے میراث کے چند مسائل معلوم ہے۔ ایک یہ کہ کلالہ وہ شخص ہے جس کے اصول و فروع نہ ہوں، نہ ماں باپ وغیرہ، نہ اولاد، بہن بھائی، نہ اصول ہے نہ فروع ہیں۔
بظاہر کتنے قریب قریب لگتے ہیں، لیکن انسان کے نہ اصولوں میں ہے نہ فروعوں میں ہے، اللہ کا قانون ہے۔ دوسرے یہ کہ احیافی ماں شریک بھائی بہن یعنی ماں شریک ذی فرض ہو سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ احیافی اولاد کے حصے میں لڑکا لڑکی برابر کے حصہ دار ہوتے ہیں۔ دیکھیں سدس کہا نا یہاں پہ سورہ نحل میں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہر ایک کا چھٹا ہے، تو یہ نہیں کہ لڑکی کا سنگل ہے اور لڑکے کا دوگنا ہے، یہ بھی ایک فرق ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا، لڑکا لڑکی سے دگنا نہیں پائے گا۔ اور کہا فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ، اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہوں گے۔ کتنے میں؟ تہائی میں، ایک تہائی، ثلث دو تہائی اور ثلث ایک تہائی، اور یہاں کیا ہے، ثلثان دو تہائی۔ چونکہ احیافی بھائی بہن ماں کے رشتے سے میراث پاتے ہیں اور ماں کو تہائی سے زیادہ کسی صورت میں بھی میراث نہیں ملتی، اس لیے اس کی اولاد کو بھی اس سے زیادہ نہ ملے گی۔ خیال ہے کہ جماعت کی نماز اور میراث کے مسائل میں دو بھی جماعت کے حکم میں ہیں کہ بہت سو کو وہی حق ملتا ہے جو دو کو، اور دو مقتدیوں سے بھی امام آگے کھڑا ہوگا جیسے زیادہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں، یہی اس حدیث کا مطلب ہے کہ دو اور زیادہ جماعت ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، پہلے کیا کہا، اگر دو ہیں تو پھر ان کے لیے دو تہائی ہیں، اور اگر زیادہ ہیں بہن بھائی، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، یہ ترجمے کے لحاظ سے پڑھتا ہوں، ورنہ اگر تلاوت کرو کہ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ۔ سوشل میڈیا پہ جو ایک دوسرے کے خلاف مولوی لگے رہتے نا، بڑی شرم کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال تو اس قسم کے دیکھے کہتے پڑھنا نہیں آتا، دیکھے آگے وہ تشدید ہے، اس نے بولا کہ اخواتن، تو ایسے شرم ان کو آنی چاہیے کہ بھائی ایک انسان اندر سے قرآن دے رہے، بھائی اس کو ناظرہ بھی آتا ہے، وہ تجوید سے قواعد بھی، لیکن وہ خواہ کے جو ہے نا، وہ کسی سے اگر غلطی ہو گئی اس کا سبقت لسانی پہ مواخذہ، اور قانون یہ ہے کہ کسی سے درگزر بھی کر لیا کرو، نہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، پھر لگے رہتے اللہ کی پر۔ اب پھر عوام ہنستی کہتے دیکھو ان مولیوں کو دیکھو۔ ایک نے کہا، بولا فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، فلاں پہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب میں نے بولا اس سے، میں نے اپنے دوستوں کو بھیجا کہ اس نے ایسے صحیح نہیں کیا۔ اب عوام ہے، وہ عوام تو عوام ہوتی ہے۔ اب وہ دوسرے مولوی بڑا بولا دیکھو اس کو، اب وہ دوسرے نظریے والا تھا، اس کو موقع مل گیا، بولے اس کم وقت کو، پھر اس نے اپنا پورا زور نکالا، وہ گمراہ تھا، اس نے اپنا زور نکالا، پھر وہ دوسرا جواب دے رہا، کہتے میری نیت یہ نہیں تھی، میں تو یہ ڈرانے کے لیے میں بول رہا۔ تو بھائی تو سوشل میڈیا تو پتہ دوسروں کو میں ڈرانا ہے، بولے جیسے حدیث مبارکہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز قضا کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ بولے چور دروازہ چھوڑا میں نے، بھائی ٹھیک ہے، لیکن عوام ہے، پوری دنیا سن رہی ہے، یہاں پہ ایسے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرو، تھوڑے گزارا کر، یا پھر ایسے جملہ کہہ دے جو سامعینوں کو پتہ چل جائے کہ ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ میں اکثر ایک جملہ، عربی کا جملہ یا اس قسم کا جملہ کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی حملہ کرے تو میں جملہ کہہ دوں کہ توبیخاً، یہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں ڈانٹ ڈپٹ کے، تو توبیخاً کا لفظ کہہ دے تاکہ عوام بھی ڈر جائے، لیکن سامنے والا کوئی اعتراض بھی تو نہ کرے۔ زجرن و توبیخاً یوں کہہ دے، کل کو کوئی آئے گا تو بولا میں نے یہ جملہ کہہ دیا تھا یار، تو کیوں؟
اللہ شرپسندوں کے شر سے بچائے، کہو آمین۔ تو اگر بہن بھائی مرد بھی اور عورتیں بھی ہوں تو پھر فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ حظ کہتے ہیں حصہ، جو سورہ قصص میں قارون کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ ذو حظ عظیم، اور سورہ حامیم سجدہ میں وہ جو بروں کے ساتھ بھی اچھا کرتا ہے اس کو رب کریم نے فرمایا وَمَا يُلَقَّى إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، ایسے کردار ادا کرنے والا نہیں ہو سکتا مگر بڑے نصیبوں والا، بڑے حصے والا۔ تو حظ کے معنی حصہ، انثیین دو عورتوں کا۔ اچھا، پہلے صرف بہنوں کا ذکر تھا اور اب بھائی بہن دونوں کا، یعنی اگر بے اولاد نے بھائی بھی چھوڑے اور بہنیں بھی تو یہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ دو عورتوں کے برابر، یعنی بھائی کے ساتھ بہن عصبہ بن جائے گی، ذی فرض نہ رہے گی۔ ذی فرض کہتے ہیں جس کا حصہ مقرر ہے وہ اتنا ہی ملے گا، عصبہ پورا لے لیتے ہیں۔ اچھا، اور بھائی سے آدھا حصہ پائے گی۔ خیال رہے کہ یہاں اخیافی بہن کے سوا یعنی حقیقی اور اللتی بھائی بہن مراد ہیں۔ اخیافی کے احکام پہلے سورہ اسی صورت میں آیت نمبر 12 میں گزر چکا ہے، جو ابھی میں نے ذکر کیا۔ وہاں جو سدوس کا ذکر تھا کیا تھا؟ احیافی، اور یہ کون ہے؟ اللتی اور عینی حقیقی، لہذا تضاد نہیں۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے احکام میراث کے، یبین اللہ لکم، تمہارے لیے بیان کرتے ہیں ان تضلوا، اے اللہ تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ۔ تفسیر کی طرف نہیں جاتے اس میں بہت سارے کہ یہ تو ہے کہ تم بھٹک جاؤ، اصل معنی کہ بھئی یہاں تو لا ہے نہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ یہاں پہ لا مقدر ہے اور اس کے توجیحات مفسر تفسیر نے کیے ہیں، اس طرف نہیں جاتے۔ بس میں نے جو ترجمہ کیا کہ اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، کہیں بہک نہ جاؤ۔ سے معلوم ہے کہ میراث کے مسائل بہت اہم ہیں کہ رب تعالیٰ نے جتنی تفصیل ان کے فرمائی اتنی اور کی نہ فرمائی۔ پیارے آقا دو جان نے میراث کے علم کو آدھا علم فرمایا، یعنی آدھے میں سارے علوم اور آدھے میں صرف اکیلا یہ علم میراث۔ بہرحال کسی کو کتابیں چاہیے تو ہمیں بتا دیں، ہم اس کو واٹس ایپ کے ذریعے کتابیں بھیج دیں گے علم میراث کے۔ آج کل تو اس کا ایک وہ بھی بنا ہوا ہے، اگر میراث کا مسئلہ معلوم کرنے اس میں صرف تھوڑے دیر کے لیے آپ 2 منٹ کی ہم سے سیکھیں، پھر آپ میراث کے مسائل منٹوں میں کوئی۔ تو وہ جو مولانا کہہ رہا تھا نا کہ یہ فیس بک پہ اس پہ روزہ ٹوٹے، ارے میں نے بولا بھائی آج کل تو ہمارے مسائل تو سب اس میں ہم حل کرتے ہیں۔ اب میراث کی کتاب اس میں صرف جلدی نام لکھ دے، یہ دیکھیں آپ کا مسئلہ گوگل کے ذریعے فوراً نکالا۔ لیکن ہر ایک عوام کا کام نہیں ہے، علماء کا وہ نکالیں گے، ایسا نہ کہ عوام بھی لگ جائیں کہ وہ ہر سرگرے شاگل نہیں، وہ کہانی ہوتی ہے نا۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ ایک بیٹے کو امی نے بولا بیٹے کچھ کام تو کرو، بولو کیا کروں، بولو کچھ تو کرو۔ اس نے بولا کہا ایسے گھوم رہا تھا کہ کیا کام کرے نا۔ ایک درجی کو دیکھا کہ کیا کرے، چلو یہ بھی دیکھ لوں۔ درجی کو دیکھا تو کپڑے اس نے کاٹے، اس کے بعد جو ہے نا سلائی شروع کی تو شلوار بن گئی، قمیض بن گیا۔ سے نے بولا یہ سب سے آسان ہے۔ گھر گئے، امی بولا میں درجی بن کے آ گیا۔ بولا اچھا، مشین لے لی، چھوت کینچی وغیرہ لے لی، سب کپڑا لیا، کپڑے کو رکھا، کاٹا، پھر اس کے بعد بنا لیا نا۔ پھر جب بنایا تو پھر وہی بن گیا۔ بولا یہ کچھ ہمارے مشین خراب ہے۔ بولا میرے سامنے درجی نے کپڑے کاٹے، پھر جب بنایا تو شلوار بن گئی، قمیض بن گئی، جیبیں بن گئی، اور میں نے جب بنایا تو پھر وہ چادر کی چادر بن گئی۔ تو ہم کہتے ہیں ہر لال داڑھی والا شاگل نہیں ہوتا، ہر نیٹ استعمال کرنے والا مسائل وہ بھٹک جائے گا۔ کہ ڈرائیور کو دیکھا یہ بھی یوں کر رہے، چلو تو بھی یوں کر۔ ماں مش میرا درگٹ یماں کہ چلو۔ وہ ایک بدبخت عورت میڈیا پہ لگی ہوئی تھی، بولا تم مولویوں سے کیوں پوچھتے ہو؟ قرآن میں ترجمہ نہیں لکھا ہوا؟
میں نے بولا تمہیں کلمہ پڑھنا آتا نہیں، اتنا آسان ہے، لا الہ کا صرف لا کے بارے میں ہم اگر پوچھیں نا تمہیں تو لا کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے، بسم اللہ کے با کے بارے میں پوچھے اس کا بھی پتہ نہیں ہے، آج تو کہتی ہے خود ترجمہ پڑھو نا۔ واہ کم بخت عورت، کتنی کم بخت ہے، میڈیکل یعنی جسمانی علاج کرے وہ تو 35 سال تک پڑھتا رہے، اور روحانی علاج کرے، لوگوں کی تربیت کرے، وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لے۔ ارے اس کے اصول، اس کے لیے کتنے علوم کرنے پڑتے، اس کے بعد جا کے بیٹھ کے آسان کام ہے کہ ترجمہ میں نے پڑھ لیا، کیا بات ہے۔ بولے چلو 2 رکعت ہے تو نماز کی فرض بھی بتا دے، کون سے تفسیر میں پڑھا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، کوئی چیز اللہ کے ذرے ذرے کی چیز اللہ کے علم میں، اور جتنا چاہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ، اور اللہ کے معلومات سے تم احاطہ نہیں کر سکتے مگر بہت کم، بہت کم، تمہیں نہیں دیا جاتا مگر بہت کم علم۔ تو اس لیے اللہ جو فیصلہ کر دے یوں ہے، اب اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانے نہیں پڑتے بلکہ بالکل خاموش۔ ایک اعتبار سے آخری آیت ہے قرآن پاک کی، آخری اضافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں نے وہی مولویوں والی بات کل کو کوئی بولے کہ فلاں فلاں کہ سورہ الیوم اکملت، کوئی بولے کوئی اضافہ بولے، کوئی بولے، میں نے بولے بھائی میں نے اضافی کا لفظ بولا۔ جو کام کہتے ہیں نا ایک حدیث میں کہ بسم اللہ سے شروع نہ ہو تو وہ ادھورا ہوتا ہے، دوسرے میں جو الحمد سے شروع نہ ہو تو وہ ادھورا ہے، تیسرے میں کہ جو درود شریف سے شروع نہ ہو تو وہ ادھورا ہے۔ تو بولے شروع کس سے کریں گے؟ تو بولے بسم اللہ حقیقی ہے ابتدا، اور دوسرے اضافی ہے۔ تو اب آپ لوگ اس میں پھنس گئے کہ اضافی کیا ہوتا ہے، یہ حقیقی کیا اور اضافی۔ یہ بچہ مسجد میں سب سے پہلے آیا، کوئی بھی نہیں تھا، تو یہ حقیقتاً پہلے آیا، اس کے بعد یہ آیا، ٹھیک ہے نا۔ درس میں ہم نے ابھی درس شروع نہیں کیا تھا، اور یہ کہتے ہیں میں سب سے پہلے آتا، یعنی اس کا اضافی ہوگا کہ دوسروں سے، ہاں یعنی جو پڑھائی ہم نے کرنی ہے اس سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھے، الحمد بھی پڑھا، بسم اللہ بھی، درود شریف بھی، تو جو مقصود تھا اس پر مقدم تھے تینوں، تو تینوں مقدم ہو گئے، تینوں سے ابتدا ہو گئی، لیکن ایک سے حقیقتاً اور دو سے اضافی طور پہ۔ تو یہ بھی ایک اعتبار سے یہ 80 عقائد و جان 80 دن یا پورے تفسیروں میں لکھا ہوئے، اس کے بعد حضور علیہ السلام دنیا سے جلوہ فرما ہوئے۔ تو آج ہماری سورہ نساء کا درس ختم ہوا، کریم اللہ قبول فرمائے۔ جتنے ہمارے سامعین ہیں یہاں پہ مسجد میں آ کے درس سنتے، پیارے اللہ قبول فرما۔ ہم علم کے اعتبار سے ہمارے پاس کمی ہے، تو رحیم اور کریم ہے، تیری توفیق سے جو کچھ بھی پڑھا گیا کریم اللہ ہم نے پڑھا، تیری توفیق سے سنا، اور یا اللہ تجھ سے یا اللہ قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا اور اس پر عمل کرنا مانگتے، تو توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہم بڑے گناہگار خطا کار ہیں، اس کا احسان ثواب پوری امت کے مرحومین کے لیے، خصوصاً مظلوم مسلمانوں کے لیے، خصوصاً پھر فلسطین پر جو ظلم ہیں یا اللہ ہم سے تو دیکھے بھی نہیں جاتے، بڑے گناہگار خطا کار ہیں یا اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے اللہ، ان سے مظالم اے اللہ اسرائیل کے اٹھا دے کریم اللہ، بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال یا اللہ، جو بھی یا اللہ تڑپیں امیدیں ہیں یا اللہ تعالی شریعت مطہرہ کے مطابق عطا فرما یا اللہ، ہمیشہ کے لیے ہمیں یا اللہ تیری بندگی و پیارے نبی کی شریعت کے مطابق یہیں آرزو یہیں تڑپ ہے، یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب، ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت فرما، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اس پر موت نصیب، صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ